حبیبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ باب مناقب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب امام بخاری علیہ الرحمہ کی بخاری شریف سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو زندگیاں ہیں ان پر ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ آج سے ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم کرتے ہیں، ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام عبداللہ بن سلام تھا اور قبیلہ بنو قینقاع سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ نبی علیہ آپ کا پہلے جو نام تھا حسین تھا، سواد کے ساتھ حسین۔ نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ مدینہ منورہ میں آپ جب داخل ہوئے، جیسے ہی آپ داخل ہوئے آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ 43 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ یہود کے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عبداللہ بن سلام جنتی صحابہ میں سے ہے۔ عبداللہ بن سلام خود بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں جب آئے تو اس وقت میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جو حضور کو دیکھ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، ان لوگوں میں سے تھا۔ چونکہ میری جو تربیت ہوئی تھی یہود کے علماء میں نے کہا میں تو نہیں مانتا، میرے پاس زیادہ علم ہے، لوگ جادوگر کہتے، نعوذ باللہ فلاں فلاں القابات سے نوازتے تھے، تو میں بھی اسی ہی نہج پر چل رہا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک میری نظر نبی پاک علیہ السلام پر پڑ گئی۔ میں نے جب چہرہ مبارک کو دیکھا تو میرے دل نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی سچے کا چہرہ ہے۔ بس میں نبی علیہ السلام کے قریب ہوا اور میں نے جا کر حضور پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن سلام کے اسلام قبول کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ قبیلے کے بہت بڑے بڑے سرداروں نے جناب حضرت عبداللہ بن سلام کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ ظاہر ہے جب کوئی لیڈر یا کوئی بڑا عالم ان کا یا بزرگ جب کسی رستے کا چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، تو جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ظاہر اگر ہمارے بزرگ نے اس کا انتخاب کیا ہے تو ہم بھی اسی ڈگر پر چلیں گے۔ دوسرے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ، ان کا نام جریر ہے، عبداللہ بن جابر کے بیٹے ہیں۔ 51 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ سردار بھی تھے، لمبا قد بھی تھا، حسین و جمیل بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پوری مجلس میں تکریم فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت جریر آتے نبی علیہ السلام باقاعدہ طور پر انہیں عزت افزائی کرتے اور لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، صحابہ فلاں شخص آنے والا ہے اس کی تکریم کرو۔ ایک جو واقعہ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی پاک مجلس میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جگہ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، جگہ موجود نہیں تھی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس چادر کو ایسے لپیٹا اور لپیٹ کر حضرت جریر کی طرف پھینکا۔ حضور نے فرمایا اس کو بچھا لو اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت جناب جریر کہتے ہیں میں نے اس چادر کو پکڑا، اپنے جسم کے ساتھ لگایا، پھر میں نے اسے بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر میں نے حضور علیہ السلام کی طرف اس چادر کو لوٹا دیا، پھر یہ دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میری تکریم کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکریم میں مزید برکتیں عطا فرما دے۔ تب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آ جائے تو اس کی تکریم کرو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے عاجزی سکھائی کہ جب حضور تشریف لائے صحابہ اٹھنے لگے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں آؤں تو میرے ادب میں کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ غلط ہے، لیکن یہ عاجزی بتانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو درس دیا کہ اگر کسی قوم کا کریم آ جائے تو ادب کیا کرو۔
ادب بھی بتایا، عاجزی بھی بتائی۔ حضرت جریر کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی ظاہری وصال مبارک کو صرف 40 دن باقی تھے اسلام لے آیا، یعنی 40 دن پہلے ہی اسلام قبول کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پردہ فرما لیا۔ یہ ایک وفد کے ساتھ آئے تھے، ڈیلیگیشن تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس وفد کے آنے سے پہلے فرمایا تمہارے پاس یمن کا سب سے افضل ترین شخص آنے والا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دیکھا حضرت جریر تشریف لے آئے، تو یہ یمن کے سب سے افضل ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری قوم اس امت میں اس وقت یوسف، جناب حضرت یوسف کسے تشبیہ دے دی کہ حضرت جریر بن عبداللہ جو ہیں وہ تمہاری امت میں یوسف کی طرح ہیں، اس لیے کہ آپ کا حسن بہت زیادہ تھا۔ جناب عمر بن خطاب نے کہا یہ اپنی قوم کے سردار ہیں اور مقتدا ہیں۔ بے شمار روایات حضرت جریر بن عبداللہ کے حوالے سے آپ سے مرویات بھی ہیں، اور یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان دو جید صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔